بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الشاکرین. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فمن کلام رسول اللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. دوستان عزیز، میرے مسلمان بھائیوں، محرم کے مہینے کے حوالے سے کچھ مقاصد، کچھ مطالب عرض کی. اس کے بعد اب پچھلے دنوں ایک انڈیا کے مولانا صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہا تھا، تو اس نے ماتم کو حرام قرار دے دیا. تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس یا ہمارے کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں ماتم اور عزاداری کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں. حتیٰ قرآن کی طرف دیکھو، یوسف زندہ ہے لیکن اس کے لیے والد بزرگوار روتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ زندہ ہے. تو ماتم کے بارے روایات وہ نہیں مان رہا تھا. ماتم کے خلاف ایک روایت یا دو روایت وہ مان رہا تھا، اور اسی کو وہ بنیاد بنا کر ہم پر کفر کے فتوے اور بدعت کے فتوے، گمراہ کے فتوے، پتہ نہیں کیا کیا وہ بول رہا تھا. اس کے اخلاق سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ انہی کا ماننے والا ہے جنہوں نے سب سے پہلے علی کو گالیاں دی ممبروں سے. میں اور کیا کہوں. حتیٰ اس نے مجھے کافر کا، مشرک کا، حرامی کا اس نے میرے اوپر اتنے فتوے ڈال دیے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث کیسا ہے، کس سے آیا ہے. تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں روایات کو چیک کروں گا اور اپنے مسلمان برادران شیعہ سنی کی خدمت میں عرض کروں گا. جو ان کو اچھا لگا قبول کریں، جو اچھا نہ لگا تو اتمام حجت ہو جائے گی. آج انشاءاللہ آئندہ ایک درس میں ہم آپ کی خدمت میں عزاداری کے حوالے سے بھی درس دیں گے، ریکارڈ کریں گے. تو ایک روایت گزری، مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ پورا سال 11 مہینے مسلمان حضرات خاموش ہوتے ہیں. صرف محرم کے مہینے میں ان کو سنت بھی یاد آ جاتی ہے، بدعت بھی یاد آ جاتی ہے، حرام بھی حلال آ جاتے ہیں، واجب اور فرض بھی یاد آ جاتے ہیں. پورے سال مختلف عناوین کے طور پر ملک میں چھٹیاں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، روڈیں بند ہوتی ہیں، بازار بند ہوتے ہیں. ان کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب محرم کے ایام میں صرف 2 دن 9 اور 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے تو ان کو معیشت بھی یاد آ جاتا ہے، ان کو تکلیف بھی یاد آ جاتا ہے، سب کچھ ان کو یاد آ جاتا ہے. مسئلہ صرف ان کو حسین سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. صرف ان کو حسین سے مسئلہ ہے. روز عاشور کو ابھی ایک اہل سنت عالم دین اس کا وہ سن رہا تھا، تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مری کاغان سوات جانے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ روز عاشور کو کیا ہوا تھا. ان کو سب سے زیادہ ٹینشن موبائل کے سگنل کا ہوتا ہے. نواسے رسول کے شہادت کے دن وہ سعودی عرب والے تو کیک کاٹتے ہیں، ان سے تو گلے نہیں ہے. وہ تو ہیں ہی آل یزید. وہ تو یمن پر بمباری کرتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ اور فرانس کے طیاروں اور اسلحوں سے کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا. وہ شام میں تباہی مچاتے ہیں، پاکستان افغانستان میں خودکش کرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ مسلمان ہیں. اگر کوئی نواز رسول کے لیے خود کو مارتا ہے، روتا ہے، تو پھر وہ کافر بن جاتا ہے. چھوڑو، یہ باتیں ہم نہیں کریں گے. صرف افسوس ہوا ڈائریکٹ فتوے
काफिर काफिर फलान काफिर जो न माने वो भी काफिर, इसके बारे में भी एक दर्स आ रहा है। लेकिन वो बाद में अभी आज रिवायात को चेक करते हैं कि मुहर्रम जब आने लगते हैं तो मौलवी इनको बताता है कि पानी खड़े होकर पीना मकरूह है, बैठ कर पियो, ये इनको बताते हैं। मौलवी इनको ये बताते हैं कि दाढ़ी में कंघी पेरो, ये मुस्तहब है, सुन्नत है। मौलवी इनको कहते हैं कि जब पेशाब करते हो तो सर पे टोपी रखो या कोई रुमाल रखो, सुन्नत है। लेकिन जो बेहतरीन सुन्नत है, मसनून में से बेहतरीन सुन्नत जो पैगंबर भी रोए, बीबी आयशा भी रोई, बीबी उम्मे सलमा भी रोई, हजरत फातिमा तो ज़हरा भी रोई, अमीर उल मोमिनीन भी रोया, और वाक़े करबला के बाद अहले बैत रोए, ताबीन रोए। ये जो सुन्नत है, मातम का सुन्नत, ये मौलवी आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर कोई इन चीजों से वाकिफ हो गया तो मौलवी की रोजी खर्चा पानी बंद हो जाएगा। हम पाकिस्तान से भी बंद हो जाएगा, अब बाहर से भी बंद हो जाएगा। मौलाना कभी भी नहीं बताएंगे। हाँ, जो हक परस्त हैं, जो नेक परहेजगार हैं, जिनको वाकई पैगंबर से मोहब्बत है, पैगंबर के आल से मोहब्बत है, वो आपको कभी नहीं, आपसे कभी नहीं छुपाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि कुरान ने मवद्दतुल कुर्बा कहा है, पैगंबर के अहले बैत हैं, उनकी मवद्दत मांगी है, गैर में किसी की भी मवद्दत नहीं मांगी। कुरान में कोई भी बता दे कि फलान से मवद्दत रखो, मोहब्बत रखो, आप निजात पा जाएंगे, नहीं। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, या फिर कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। पैगंबर के बस्तगान, पैगंबर के घर वाले, ये भी नहीं कि बाहर से जो पैगंबर के घर में आ जाएं वो, जैसे कि हजरत बीबी उम्मे सलमा, जब पैगंबर और पांच तन पाक ये तकरीबन चादर यमानी के अंदर चले गए, हदीस के साथ मशहूर है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से जो रिवायत है, बीबी उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन, वो आई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चादर के अंदर आ सकती हूं? उम्मुल मोमिनीन जलीलुल कदर मां, मैं चादर के अंदर आ सकती हूं? पैगंबर ने फरमाया, अंत अलल खैर, आप खैर पर हैं, आप बेहतरीन औरत हैं, आप जन्नती हैं, आप उम्मुल मोमिनीन हैं, लेकिन आप इन पंचतन पाक में अहले बैत में नहीं है। आजकल जो अहले बैत के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, नहीं, हम फातिमातुन व अबूहा व बालुहा व बनुहा, पंचतन पाक, इनके अलावा कोई भी दावा नहीं कर सकता कि वो अहले बैत में है। अहले बैत सिर्फ और सिर्फ जो आले रसूल है। तो एक रिवायत गुजरी है जो नेट पर वो तबलीग कर रहे थे, पैगंबर के साथ मनसूब एक रिवायत किया, इन्नी तारिकुम फीकुम थकलैन या थकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती। एक ये रिवायत, मैं तुम लोगों में दो गरां कदर कीमती संगीन चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। और ये सुन्नत पता है, सुन्नत ये अहले बैत के मुकाबले में बनाया गया है, सुन्नत अहले बैत के मुकाबले में निकाला गया है। आप तारीख पढ़ें, तारीख में देखें, जो जो रिवायत अहले बैत के बारे में है, उसी के साथ मुशाबिह रिवायत बनाई गई है दूसरे अफराद के लिए। जो अहले बैत के बारे में पैगंबर ने कहा, बनु उमय्या ने उसी जैसा रिवायत बना दिया, मुकम्मल फोटोकॉपिया। बनु उमय्या ये काम करते थे, बैतुल माल को, मुस्लिमीन के माल को, इस्लाम के माल को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और हर हक कहने वाला मुअर्रिख, हक कहने वाला आलिम ये कभी नहीं छुपाएगा। लिखा है, जा बेजा लिखा है, तारीख में लिखा है, कोई भी नहीं छुपा सकता इन चीजों को। आए इस रिवायत की इन्नी तारिकुम फीकुम थकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती, अगरचे सुन्नती नहीं है, यह इतरती अहल बैती है, मुत्तफकुन अलैह,
اور مستند کوئی شک نہیں اس روایت میں کہ اس میں اہل بیت آیا ہوا ہے. کہیں پر بھی سنت نہیں ہے, سنت کو بنایا گیا ہے. آئیں دیکھتے ہیں. یہ روایت کتاب اللہ و سنتی, یہ روایت 3 اسناد کے ساتھ نقل ہوا ہے. کتاب اللہ و سنتی 3 اسناد کے ساتھ 3 طریق کے ساتھ نقل ہوا ہے. کس نے نقل کیا؟ مستدرک نے. مستدرک میں لکھا ہے اسماعیل بن ابی اویس عن ثور بن زید الدیلمی عن عکرمہ عن ابن عباس. یہ سند اول. سند دوم الذبی عن صالح بن موسیٰ التلحی یا تلحی عن عبد العزیز بن الرفیع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ. یہ طریقے 2 ہو گیا. طریقے سے عبد الرحمن بن یحییٰ عن احمد بن سعید عن محمد بن ابراہیم الدبیلی یا الدبیلی عن علی بن زید الفرائضی عن الحنینی عن کثیر بن عبداللہ بن عمر کثیر بن عبداللہ بن عامر بن عوف عن ابیہ عن جدہ. یہ 3 راستے ہو گئے, 3 طریق ہو گئے. چوتھا طریق ہے موطا امام مالک. امام مالک نے اپنے موطا میں لکھا ہے یہ روایت, لیکن سند اس نے نہیں ذکر کیا. تو میں نے پہلے بھی بتایا من کذب علی متعمدا, جس شخص نے, پیغمبر فرماتے ہیں آپ کے ہاں بخاری میں, مسلم میں, مختلف کتابوں میں یہ روایت مسلسل آیا ہوا ہے, متواتر ہے آپ کے ہاں. یہ جس نے, پیغمبر نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹا روایت باندھا, جھوٹا حدیث باندھا, عمدن متعمدن, جان بوجھ کر باندھا, فل یتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یا جہنم میں اپنے لیے جگہ دیکھ لے. جس نے بھی جھوٹا روایت باندھا, 1 ہو یا 1000 ہو, نو ڈیفرنس, دونوں جہنم میں اسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو پیغمبر پر جھوٹ باندھتے تھے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. بخاری, مسلم وغیرہ وغیرہ سب میں یہ روایت موجود ہے. مختلف الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں, لیکن ہیں مفہوم اس روایت کا یہی ہے. جو پیغمبر پر جھوٹ باندھے گا, بعض اہل سنت علماء اور اماموں نے یہ کفر بھی قرار دیا کہ جس نے پیغمبر پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر وہ کافر ہے. تو اب آتے ہیں ان 3 روایات کی طرف جو کتاب اللہ و سنتی. آج دیکھتے ہیں کہ سنتی ہے یا اہل بیتی ہے. تو دیکھتے ہیں, یہ ان تینوں اسناد کو چیک کرتے ہیں. تو آتے ہیں سب سے پہلے اصل روایت کو دیکھتے ہیں. اصل روایت ہے کیا؟ اصل روایت جو سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے اور شیعہ کے ہاں متواتر, مستند اور معتبر روایت, اہل سنت کے ہاں بھی اسی طرح موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین, میں تم مسلمانوں میں 2 قیمتی چیزیں, سنگین گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور اپنا عطرت میں چھوڑ رہا ہوں. یہ 2 چیزیں. پیغمبر نے کوئی چیز آپ سے نہیں مانگی, کوئی چیز. وصیت کر کے ایک باپ جب جاتا ہے تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں, میں نے بہت نیکی کی آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن میرے بچوں کا خیال رکھیں. اسی طرح پیغمبر بھی وصیت کر رہا ہے, وصیت پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میرے عطرت, میرے اہل بیت اور قرآن میں آپ لوگوں میں چھوڑے جا رہا ہوں. ما تمسکتم بہما, جب تک تم لوگ ان دونوں کو پکڑے رہو گے, لن تضلوا بعدی, لن ولن تستعمل لنفی المستقبل. لن کا معنی ہے کہ ابد الاباد, عربی کے گرامر کے لحاظ سے ابد الاباد, آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے میرے بعد. قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت. اہل بیت وہ
ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی روئے زمین پر سابقین اور لاحقین میں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کی اپنی جگہ، تابعین کی اپنی جگہ، اہل بیت سے جو پہلے بزرگان گزرے ان کی اپنی جگہ، اہل بیت کا مقابلہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کرواتے، امکان نہیں ہے، امکان۔ اہل بیت کا مقابلہ، آسمان کا زمین کے ساتھ مقابلہ امپوسیبل۔ اہل بیت کا کس کے ساتھ مقابلہ؟ اگر آپ لوگ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھیں گے، اہل بیت اور قرآن کو پکڑے رہیں گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے، حوض کوثر تک یہ میرے پاس آ جائیں گے، تب تک اگر تم لوگ ان کے ساتھ متمسک رہو گے تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ روایت ہے جو سنی شیعہ دونوں میں موجود ہے۔ ایک روایت ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ روایت صرف اور صرف اہل سنت کے چند کتابوں میں موجود ہے، لیکن مزے کی بات بتا دوں آپ کو، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن کسی میں بھی نہیں ہے یہ روایت۔ صحیح ستہ میں یہ روایت مجھے آپ دکھا دیں، کسی میں بھی نہیں ہے۔ بخاری کو پتا تھا، مسلم کو پتا تھا کہ کتاب اللہ و سنتی ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ پہلی والی روایت شیعوں کے پاس بھی ہے، سنیوں کے پاس بھی ہے۔ کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، شیعہ اور سنی علماء نے تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اما کتاب اللہ و سنتی صحیح ستہ کے لکھنے کے بعد یہ روایت نکلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر لکھا ہے کتاب اللہ و سنتی، ان کے لکھنے والے کون تھے اور نقل کرنے والے کون تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم شیعوں کو تانا دیتے ہیں کہ ایرانی مجوسیوں کے پیروکار ہیں۔ مجھے بار بار فیس بک پہ اور یہ ٹویٹر پہ کہا گیا یہ مجوسیوں کے پیروکار ہیں، ایرانی مجوسی فلان۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایرانی ملک تھا، یہ پورا ملک پہلے اہل سنت تھا۔ صحاح ستہ کے 6 امام، 6 کے 6 سنی تھے۔ امام ابو حنیفہ ایرانی تھا، سنی تھا، یہ سب ایرانی تھے۔ صحاح ستہ کے امام ابو حنیفہ، حاکم نیشاپوری، امام جورجانی، یہ سب اہل سنت تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، گیلان کہتے ہیں، وہ سب یہ اہل سنت تھے۔ اس وقت آپ لوگ مجوسی نہیں کہتے تھے۔ جب ایران مکمل شیعہ ہوا، علامہ ہیلی نے مناظرہ کر کے ایران کو شیعہ کیا، اس کے بعد ایرانی پھر مجوس ہو گئے۔ یعنی یہی سنت پیغمبر یہی ہے کہ ایک مسلمان کو آپ کفر کا وہ دیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس وقت شیعہ مجوس ہیں، ایرانی مجوس ہیں، تو ہم سے پہلے تو آپ کے صحاح ستہ کے امام بھی مجوس بنتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ایرانی تھا، اس زمانے میں ایران میں تھا، وہ ایرانی تھا۔ وہ آج کل کے وہ افغانستان کا بنتے، وہ زمانے میں ایرانی تھا۔ وہ بھی اگر آج کل کی ایرانی مجوس ہیں تو وہ بھی پھر مجوس بنتا ہے۔ کسی کو اس کے سابقے کی وجہ سے آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب عرب والے لوگ اکثر پہلے کافر تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، اب دوبارہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم کافر ہو، قریش ہو، مشرک ہو؟ غلط بات ہے۔ اسی طرح ایرانی بھی مسلمان ہوئے، 600-700 سال یہاں پر سنی اہل سنت تھے، سنی مسلمان تھے۔ اس کے بعد جب علامہ ہیلی آئے، مناظرہ کیا، یہ ایرانی ملک مکمل شیعہ ہو گیا، تو اس کے بعد دوبارہ مجوس کہنا یہ تھوڑا سا عقل سے میچ نہیں رکھتا، اخلاق سے، آداب سے۔ تعلیم یافتہ لوگ، بالخصوص مولوی لوگ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، ان کے منہ سے گالی سننا، فوراً فتویٰ لگانا۔ فتوے کے لیے پتہ ہے کتنا علم ہونا چاہیے؟ فیس بک پہ بیٹھ کر گھر میں تکیہ لگا کر اور فلان کافر، فلان مجوس۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کفر والے فتوے کہاں سے نکلتے ہیں۔ آئیں گے، درسوں میں آئیں گے۔ کتاب اللہ و سنتی، یہ روایت حاکم نیشاپوری ایران کتاب لکھے ہیں مستدرک،
मुस्तदरक में हकीम निशापुरी ने यह लिखा है। और मजे की बात यह है कि यह किताब बुखारी के बहुत बाद में लिखी गई है, मुस्लिम के, यानी इसने हकीम निशापुरी ने मुस्तदरक में लिखा है, बुखारी ने या मुस्लिम ने यह नहीं लिखा है। हम बुखारी तकरीबन 2री सदी के आखिर या 3री सदी तक था वो, यानी, और ये इमाम निशापुरी 3री सदी से 4वीं सदी तकरीबन एक दूसरे के साथ एक करन का फासला है, एक सदी का फासला है। तो ये रिवायत हाकिम निशापुरी ने लिखा है, किताब अल्लाह है व सुन्नती, और इसका वो मैंने अभी बता दिया सिलसिला कि किस तरीक से रिवायत नकल की है। मुस्तदरक में इस तरह नकल की है, इस्माइल बिन अबी ओवैस अन अबी है अन थौर बिन ज़ैद देलमी अन अकरमा अन इब्न अब्बास के पैगंबर ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी कद तरक्तुम फीकुम इन इअतसमतुम बिही फलन तज़िल्लु अबदन किताब अल्लाह व सुन्नत नबी। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़ रहा हूं, अगर उसके साथ तुम लोग लगे रहे तो कभी भी गुमराह नहीं होगी, किताब अल्लाह व सुन्नत पैगंबर, सुन्नत नबी। अब इनके रिजाल चेक करते हैं कि सिलसिला। इस्माइल बिन अबी ओवैस ये रावी है, इस सिलसिले में ये रावी है। इमाम जमालुद्दीन यूसुफ मिज़्ज़ी किताब तहज़ीबुल कमाल, और आप लोगों को पता है, जो समझने वाले हैं उनको पता है कि तहज़ीबुल कमाल कैसी किताब है और इमाम मिज़्ज़ी कैसा बंदा गुजरा है। वो लिखते हैं, रकम तराज हैं कि यहया बिन मुईन, कि खुद वो इमाम रिजाल हैं, यहया बिन मुईन कहते हैं कि अबू ओवैस और उसका बेटा ज़ईफ है। और यहया बिन मुईन ये भी लिखता है कि ये 2 बाप बेटा हदीस के डाकू हैं, चोर हैं, ये हदीस चोरी करते हैं। अबू ओवैस के बेटे इस्माइल पर हम एतमाद नहीं कर सकते। ये कौन कह रहे हैं? यहया बिन मुईन। और इमाम मिज़्ज़ी कह रहे हैं कि अबू ओवैस के बेटे यानी इस्माइल के रवायात पर कोई भी एतमाद नहीं है। इमाम नसाई इस्माइल को ज़ईफ और गैर मुवस्सक जानता है, यानी झूठा, गैर मुवस्सक यानी झूठा, इल्मी जबान में गैर मुवस्सक, साफ उर्दू में बताएं तो यानी झूठ बोलने वाला था। इस्माइल बिन अबी ओवैस झूठ बोलने वाला बंदा था। और यहया बिन मुईन, इमाम जमालुद्दीन यूसुफ मिज़्ज़ी और खुद इमाम नसाई, सबके यहां इस्माइल बिन अबी ओवैस झूठा है, इनके रवायात ज़ईफ हैं, इन पर असलन एतमाद, बाप बेटे दोनों पर एतमाद नहीं कर सकते। इमाम अबुल कासिम लालकाई वो कहते हैं कि इमाम नसाई इस्माइल के खिलाफ बोलता था, ज्यादा बोलता था, और इमाम नसाई इस हद तक इस्माइल के खिलाफ बोला कि उसने कहा कि मुकम्मल इस्माइल की हदीस देखें तो उसको तर्क कर दें। हदीस का तर्क करना, मुतलकन तर्क करना, ये मामूली बात नहीं है, ये एक रावी की इंतहाई ज़अफ़ और केस पर दलालत करती है। मसलन अगर बाज मोतबर होते, बाज ज़ईफ़ होते तो हम तब भी इस पर एतमाद कर सकते थे, लेकिन इमाम नसाई कहते हैं कि मुकम्मल तर्क करो, इस्माइल बिन अबी ओवैस की एक भी रिवायत को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये झूठा है। और ये किताब अल्लाह व सुन्नती वाला रिवायत जो है ये इस्माइल ने बनाया हुआ है, इसलिए कि मैं भी आपको आगे दिखाता हूं कि किस तरह बनाता था ये। अहले सुन्नत रिजाल के इमाम इब्न उदै लिखता है, इमाम इब्न उदै या बकौल पाकिस्तान यूनियन के इमाम इब्न अदी वो लिखता है कि इस्माइल अपने मामू से अजीब व गरीब रिवायत नकल करता था। इस्माइल अपने मामू से भी अजीब व गरीब रिवायत नकल करता था कि कोई भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था।
یعنی اس امام ابن عدی کہتے ہیں کہ اسماعیل کے جو روایات تھے وہ اتنے ضعیف تھے کہ کوئی اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لکھنے کے لیے قبول نہیں کرتا تھا اس کو. یہ بھی حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں لکھے، جلد 3 صفحہ 127 128 129. مکتبۃ شاملہ کال کر دے کہ آپ کو پتہ چلے گا. جو میں بول رہا ہوں آپ وہ ڈھونڈتے جائیں. ابھی کتاب فلان جگہ چھاپ ہے، فلان سال ہے، یہ ہے وہ، یہ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں. مکتبۃ شاملہ کھولیں اور جو میں بول رہا ہوں آپ وہ ڈھونڈا کریں، آپ کو فوراً مل جائیں گے. جناب امام ابن حجر عسقلانی بخاری کے شرح فتح الباری میں لکھتا ہے کہ ہرگز اسماعیل کے روایت کو بطور دلیل و احتجاج نہیں پیش کر سکتے. بطور دلیل اسماعیل کے روایت کو ہم بطور دلیل اور احتجاج نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ جو قدح امام نسائی نے اس پر کیا ہے اس کی وجہ سے امام نسائی نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے. تو ابن حجر عسقلانی یہ دوسرے جو امام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، جب امام نسائی نے اس کو جھوٹا قرار دیا تو جھوٹ ہے. دوسرے امام یحییٰ بن معین دوسرے نے بھی جھوٹا قرار دیا ہے. جمال الدین مزی نے بھی جھوٹا قرار دیا ہے. جھوٹ بولنے والا بندہ تھا، روایات بناتا تھا. یہ ابن حجر عسقلانی مقدمہ فتح الباری صفحہ 391 چھاپ دار فتح المعرفہ، اس میں یہ لکھتا ہے. اور شاید جو مکتبۃ شاملہ میں ہے اس کا ڈیٹ اس کے ساتھ یہ فرق کرتا ہو، چونکہ مکتبۃ شاملہ میں جو کتابیں جو چھاپ ہیں اور جس پروگرام کو میں استعمال کرتا ہوں یا میرے مدرسے کی جو لائبریری کتابیں ہیں ان کے چھاپ میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ صرف رجال میں سے اسماعیل بن ابی اویس نکال دیں اور وہاں پر آپ تفصیل دیکھیں گے خود کہ یہ ایک جھوٹا اور وہ حدیثیں بنانے والا شخص تھا. حافظ سید احمد بن صدیق کتاب فتح الملک میں سلامہ بن شبیب سے روایت کرتے ہیں. سلامہ بن شبیب وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا کہ جب اہل مدینہ میں لڑائی جھگڑا مثلا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اختلاف بن جاتا ہے کسی مسئلے پر اور 2 گروہ ہو جاتے ہیں، تو میں فوراً ایک حدیث بنا کر پیش کر دیتا ہوں. یہ فخر کی بھی بات ہے، حدیث بنانا. یہ خود کہہ رہے ہیں میں حدیث بناتا ہوں. جب ہم شیعہ کہتے ہیں کہ حدیث بنائے گئے تو پھر ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں. علمی جواب دیں. یہ دیکھیں جناب احمد بن صدیق کتاب فتح الملک میں سلامہ بن شبیب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اسماعیل بن اویس نے کہا جب اہل مدینہ اختلاف کرتے ہیں 2 گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے یہ پیغمبر پر جھوٹ باندھ کر حدیث بناتا تھا. نہیں آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، نہ آپ غلط ہیں نہ پیغمبر نے اس طرح فرمایا تھا. اور ایک دم باپ نے سنا، میں نے باپ سے سنا، باپ نے فلان سے سنا، انہوں نے فلان سے. ایک صحابی بیچارے کے پیچھے ایک حدیث لگا دیتا. صحابی کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ بیچارہ قبر میں سو رہا ہے، پیچھے سے یہ تب تابعین میں سے ایک بندہ آ جاتا ہے اور صحابی کے پیچھے حدیث لگا دیتا ہے. تو صلح کے لیے نعوذ باللہ من ذلک، صلح کے لیے پیغمبر کے پیچھے جھوٹ باندھنا. یہ کتاب اللہ و سنتی والا جو روایت ہے یہ اسی جناب اسماعیل بن ابی اویس نے نقل کیا ہے. اور آپ کے سب اماموں نے کہا کہ یہ جھوٹا تھا، اس کے ایک روایت کو بھی ہم نہیں لے سکتے. امام ابو حاتم رازی الجرح و تعدیل میں لکھتا ہے، جرح و تعدیل میں لکھتا ہے کہ ہم ابو اویس کی حدیث لکھ سکتے ہیں لیکن اسے بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے چونکہ اس کے احادیث قوی و محکم نہیں ہے. اس کے احادیث قوی و محکم نہیں ہے. کس کے؟ اسماعیل بن ابی اویس کا ایک روایت بھی محکم نہیں ہے. اس کے روایات یا ضعیف ہیں یا جھوٹے ہیں یا جعلی ہیں. ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ معتبر بندہ ہے، بہت نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا. اس کے سب روایات معتبر ہیں. اور خوشخبری سنا دوں آپ کو. کیسی خوشخبری؟
امام بخاری نے بخاری میں اسی جھوٹے بندے سے حدوداً 30 سے لے کر 33 تک روایت نقل کی ہے. کیوں؟ 30 سے 33 تک روایات امام بخاری نے اسی اسماعیل بن ابو اویس سے نقل کی ہے. اگر یہ جھوٹا ہے، اتنا جال ہے، تو پھر بخاری کیوں نقل کرتا ہے اس سے؟ بس اس سے پتہ چلا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اس روایت کے راوی اسماعیل ہیں، اور اسماعیل ایک جھوٹا بندہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء رجال اہل سنت کے بڑے بڑے علماء رجال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. اس جھوٹے بندے سے امام بخاری نے 30 سے 33 تک روایات بخاری میں نقل کی ہیں، اور تم ہمارے لیے ایک روایت بخاری سے لاتے ہو ماتم کے خلاف. ہم یہ 33 روایت آپ کے امام، ان 33 روایات کو انہوں نے متروک کیا ہے. البانی تو اہل سنت بھی نہیں تھا، وہ وہابی سلفی تھا. اس نے بخاری میں کتنے روایات پر شک کا اظہار کیا ہے، کتنے راویوں کو اس نے چھانٹا ہے مکمل. تو یہ 33 روایات کا آپ لوگ کیا کریں گے؟ اب چلو ہم تو بخاری کو کس حد تک مانتے ہیں، وہ تو ہم شیعہ ہیں، لیکن آپ کے اتنے امام، رجال کے امام، اسماعیل بن ابی اویس کو جھوٹا کذاب کہتے ہیں. کذاب، جال کرنے والا، حدیثوں، جھوٹے حدیثوں کو بنانے والا، حدیثوں کا چور کہتے ہیں اس کو. اس بندے سے بخاری نے 33 روایات لی ہیں. 33 روایات. اب امام نسائی بھی امام ہے، سائے والے، امام بخاری بھی امام ہے. اب آپ بتائیں کہ بخاری کی بات مانے یا نسائی کی مانے، ابن معین کی مانے، ابن عدی کی مانے، مزی کی مانے، ابو حاتم رازی کی مانے، یا بخاری کی مانے. بخاری نے 33 روایت لی ہیں اسی ایک جھوٹے بندے سے. اب ان 33 روایت کا آپ لوگ کیا کریں گے؟ شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لیں، اپنی کتابوں کو ٹٹول دیں، اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھیں. ہمارے کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے. ہم جب گھر میں شرافت سے بیٹھے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے. تو آپ بھی آرام سے بیٹھ جائیں. جو شیعہ سنی آزاداری کرتے ہیں ان کو آزاداری کرنے دیں. آپ کا شوق ہے، آپ آزاداری نہ منائیں. پاکستان میں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آزاداری کا ایام میں آپ سعودی عرب چلے جائیں. سعودی عرب کے پارکوں میں آپ عیش و عشرت کریں، وہاں پر خوشیاں ہوتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ادھر شادیاں ہوتی ہیں. یہ تھا کتاب اللہ و سنتی، روایت کا، حدیث کا پہلا راوی اسماعیل بن ابی اویس. 3 طریقوں سے نقل ہوئے. یہ ایک جو راوی تھا یہ ختم. اس روایت، اس حدیث پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے اس حوالے سے چونکہ اس کا راوی اسماعیل بن ابی اویس ہے. وہ آپ کے تمام اماموں نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور جھوٹے راوی کی کسی بھی روایت پر اعتماد نہیں کر سکتے. میں نہیں، آپ کے اپنے بزرگان اور ائمہ کہہ رہے ہیں. دوسرا سند، دوسرا طریقہ، حاکم مستدرک نے ادھر بھی وہی لکھا ہے. حاکم مستدرک نے جو ادھر میں نے یادداشت کی اس نے لکھا ہے الزبی عن صالح بن موسیٰ الطلحی عن عبد العزیز بن رفیع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ. یہ دوسرا طریق ہے. ابی ہریرہ نے کیا کہا کہ پیغمبر نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، کہ اس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. وہ میں نے بتا دیا کہ اس کا سلسلہ سند کون ہے. زبی عن صالح ابن موسیٰ الطلحی، مستدرک جلد 1 صفحہ نمبر 93 میں. وہ یہ اس میں ڈھونڈو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مکتبۃ الشاملہ کھول کر دیکھیں. جناب یحییٰ بن معین آپ کے رجال کے امام، بڑے کارشناس تھے. وہ فرماتے ہیں کہ صالح بن موسیٰ پر اعتماد نہیں ہے.
یہ قابل اعتماد بندہ نہیں ہے۔ ابو حاتم رازی دوبارہ الجرح و تعدیل میں کہتے ہیں کہ اس کی روایات ضعیف و منکر ہیں، اس کی روایات ضعیف اور منکر ہیں، ان سے انکار کیا گیا ہے، انہیں روایات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس کے روایات اصلا نہیں لکھنے چاہیے، لا تکتبوہ، اس کے روایات نہ لکھیں، یہ اتنا جھوٹا بندہ ہے۔ دوبارہ امام نسائی فرماتے ہیں کہ صالح بن موسیٰ کے حدیث کو ترک کیا جائے گا، صالح بن موسیٰ کے موسیٰ الطلاحی کی حدیث کو روایات کو ترک کیا جائے، چھوڑ دو، اصلا اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اتنا ہی خطرناک بندہ ہے کہ جھوٹی روایت بناتا ہے، جھوٹی روایت نقل کرتا ہے۔ یہ تہذیب الکمال میں حافظ یوسف میزی کہتے ہیں، صفحہ 96 اور 97 میں دو صفحے۔ جناب ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں، جناب ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں لکھتے کہ حضرت ابن حبان نے کہا کہ صالح بن موسیٰ سچے اور ثقہ لوگوں، سچے اور موثق لوگوں کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا تھا، ایسی باتیں منسوب کرتا تھا کہ میں نے فلان امام سے یہ بات سنی، حالانکہ اس امام صاحب نے یہ بات نہیں کہی ہوتی، یہ جھوٹ منسوب کرتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے شبیہ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جھوٹ منسوب کرنا کتنی بڑی گناہ ہے۔ پورا سلسلہ سند آپ ایک جھوٹا روایت بنائیں، ایک راوی کے ساتھ منسوب کریں، اس سے آپ دوسرے کے ساتھ منسوب کریں، تیسرے کے ساتھ منسوب کریں، چوتھے کے ساتھ منسوب، پانچویں کے ساتھ منسوب، پیغمبر کے ساتھ، پورے سلسلے کا جو گناہ ہے وہ تیرے گردن پہ آ گیا۔ جس طرح عبداللہ بن سبا کی روایت کو سیف بن عمر نے بنایا، سیف بن عمر یہی کام کرتا تھا۔ یہ آج کل جو عبداللہ بن سبا کا جو ڈرامہ بنا ہوا ہے، عبداللہ بن سبا کا وجود ہی نہیں تھا، یہ تمام روایت سیف بن عمر کے بنائے ہیں۔ ہمارے بعض شیعہ افراد بھی، علماء بھی اشتباہاً وہی روایت اٹھا لائے، یہ نہیں دیکھا کہ سیف بن عمر جیسے بندے نے اس کو جال کیا ہے۔ سیف بن عمر تو ایسا بندہ تھا کہ وہ ایک آدمی کو بناتا تھا، جھوٹا صحابی بناتا تھا، پھر اس کے لیے قبیلہ بھی بناتا تھا، پھر وہ فلان جگہ پر رہتے تھے وہ بھی بناتا تھا، اتنا وہ تھا، تجربہ کار بندہ تھا۔ تو یہ امام نسائی اور امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ صالح بن موسیٰ لوگوں یعنی راوی روایت بنا کر پھر اماموں کے ساتھ باندھتا تھا، جھوٹ منسوب کرتا تھا، حتیٰ پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتا تھا یہ، اور اس کی حدیث ہمیشہ منکر ہے، اس کی حدیثوں کو نہیں لینا چاہیے۔ آخر میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث حجت بھی نہیں ہے، حجت بھی نہیں ہے ان کی احادیث۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ صالح کی حدیثیں متروک ہے اور ہمیشہ احادیث منکرہ نقل کرتے ہیں۔ دوبارہ امام ابن حجر عسقلانی تقریب و تہذیب میں، تہذیب نہیں تقریب و تہذیب میں فرماتے ہیں کہ میں صالح کی حدیث کو متروک سمجھتا ہوں، صالح کی حدیث متروک ہے۔ امام شمس الدین الذہبی میزان الاعتدال میں ایک حدیث نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے چونکہ صالح نے نقل کیا ہے، یہ حدیث منکر ہے چونکہ صالح نے نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اتحاف المہرہ میں اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ صالح کے بارے میں، ضعیف الحدیث متروک ولم یروہ، اس کی حدیثیں ضعیف ہیں، متروک ہیں، ولم یروہ، اس سے روایت ہی نہیں کی جائے گی، روایت نہیں کرنی چاہیے اس سے۔ یہ دوسرا راوی، اتنے اماموں نے اس کو جھوٹا کہا ہے، اور پتہ ہے کتاب اللہ و سنتی والا دوسرا راوی یہ ہے۔ پہلا راوی اسماعیل بن ابی اویس تھا، وہ جھوٹا، دوسرا راوی یہ ہے صالح، تمام اماموں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی ایک روایت پر بھی اعتماد نہیں کر سکتی، اس کی حدیث اصلا منکر و متروک ہے، اس سے روایت نہ کریں۔ تیسرا سند عبد الرحمن بن یحییٰ
عن احمد بن سعید عن محمد بن ابراہیم الدبیلی عن علی بن زید الفرائزی عن الحنینی عن کثیر بن عبداللہ بن عامر بن عوف عن ابیہ عن جدہ یہ سلسلہ ہے کتاب اللہ و سنتی والا. یہ جو سلسلہ ہے یہ امام ابن عبد البر نے التمہید میں یہ لکھا ہے اس کے روایت کے ساتھ, کتاب اللہ و سنتی کے ساتھ یہ سلسلہ کہ اس سلسلے سے یہ روایت نقل ہوا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں امام شافعی. وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک بندہ آیا ہے کثیر بن عبداللہ. امام شافعی کہتے ہیں کہ کثیر بن عبداللہ ارکان جھوٹ میں سے ایک جھوٹا رکن ہے. یہ جھوٹ بولتا تھا بہت. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی جھوٹا بندہ تھا. ارکان جھوٹ میں سے جھوٹا رکن تھا, یہ جھوٹا بندہ تھا. یہ امام شافعی کا قول تہذیب الکمال مزی نے بھی لکھے, تہذیب و تہذیب میں ابن حجر عسقلانی بھی لکھا ہے کہ امام شافعی نے اس کثیر بن عبداللہ کو جھوٹا قرار دیا, یہ بندہ جھوٹا تھا. امام ابو داود کہتے تھے کہ کان کثیر بن عبداللہ کذاب, کثیر بن عبداللہ کذاب تھا. کذاب صیغہ مبالغہ, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ. جناب ابن حبان فرماتے ہیں کہ کثیر بن عبداللہ اپنے باپ و دادا سے حدیث نقل کرتا ہے کہ اس کا بنیاد ہی جھوٹ ہے, جعلی روایات اور جھوٹ ہے. اور کیا فتویٰ دیکھیں, امام ابن حبان کہتے ہیں کہ کثیر بن عبداللہ سے نقل حدیث اور اس کا لکھنا حرام ہے. کتاب المجروحین جلد 2 صفحہ 221. امام ابن حبان نے کثیر بن عبداللہ سے حدیث نقل کرنا اور حدیث کا لکھنا دونوں حرام قرار دیا, فتویٰ دیا حرام ہے. امام نسائی, دار قطنی, امام احمد بن حنبل اس کو متروک, ضعیف وغیر قابل اعتماد جانتے ہیں. کثیر بن عبداللہ کو یہ سب امام, بڑے بڑے امام, اس کو متروک, ضعیف, غیر قابل اعتماد جانتے ہیں. ابن حزم اندلسی, ابن حزم کہتا ہے کہ کثیر بن عبداللہ هو الکذاب, کثیر بن عبداللہ بہت زیادہ جھوٹا آدمی تھا, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ تھا. اب آتے ہیں ان دارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و سنتی کی طرف. یہ جو حدیث ہے یہ ان 3 بندوں سے نے نقل کیا ہے. ایک نقل کیا ہے جناب 3 راستوں سے یہ حدیث نقل ہوا ہے. یہ حدیث ہے ایک راستہ, دوسرا راستہ, تیسرا راستہ. ایک راستہ ہے اسماعیل بن ابی اویس. اسماعیل بن ابی اویس مکمل جھوٹا, سنی اماموں نے اس کو جھوٹا, ضعیف, غیر موثق حدیث کو بنانے والا قرار دیا. پس کتاب اللہ و سنتی کی جو روایت ہے ہم اس سے قبول نہیں کر سکتے. دوسرا راوی ہے سند دوم جو یہاں پر لکھا گیا ہے. دوسرا جو راوی ہے وہ یہ حدیث ہے, یہ راوی جو ادھر آ رہا ہے اس سلسلے کو, راوی کا نام ہے صالح ابن موسیٰ الطلحی. کتاب اللہ و سنتی روایت کا سلسلہ ادھر سے آ رہا ہے. تمام اماموں نے, امام رجال نے, ائمہ رجال نے اس صالح بن موسیٰ الطلحی کو جھوٹا, غیر موثق حدیث بنانے والا اور غیر قابل اعتماد قرار دیا. بس ہم اس سے بھی یہ روایت نہیں لے سکتے, یہ ضعیف ہے. تیسرا راوی اس کا ہے کثیر ابن عبداللہ. کثیر ابن عبداللہ تمام اماموں نے, بڑے بڑے اماموں نے
کثیر بن عبداللہ کو جھوٹا بلکہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ متروک الحدیث فلان فلان قرار دیا. بس اس بندے سے بھی ہم یہ حدیث نہیں لے سکتے. چوتھا ہے امام مالک نے اپنے موطا میں اس حدیث کو لکھا ہے لیکن اس نے سند نہیں لکھا. بس ہم یہ بھی نہیں لے سکتے چونکہ بغیر سند کے ہم بات قبول نہیں کرتے. اگرچہ امام مالک محترم آدمی ہے لیکن ہم اس کے روایت کو لے نہیں سکتے. یہ رجال میں ہمارے شیعہ کے ہاں بھی قانون ہے, آپ کے ہاں بھی قانون ہے کہ سند نہ ہو تو وہ روایت نہیں لے سکتے. یہ 4 راستے ہیں, یہ اس روایت کے لیے بند ہوئے. ابھی تک یہ روایت ضعیف ثابت ہو رہا ہے, یہ روایت معتبر نہیں ہے چونکہ خود آپ کے اماموں نے ان راویوں کو ضعیف, جھوٹا اور غیر موثق قرار دیے. 5واں راستہ بچ گیا. اگر یہ روایت صحاح ستہ میں ہو تو صحیح ہے, اگر صحاح ستہ میں صحیح نہ ہو تو کتاب اللہ و سنتی کی روایت مکمل بنایا گیا ہے, مجعول ہے, اس کی اصل نہیں ہے. یہ جتنے بھی اسے ذکر ہوئے, جتنے بھی اہل سنت یا دوسرے علماء نے کتابوں میں اس کو پھیلایا ہوا ہے, جو تواتر کا نام اس پر رکھا ہوا ہے. تو تواتر تو آج اگر 100 کتابیں چھپ جائیں اچانک پوری دنیا میں پھیل جائیں اور ایک ضعیف بات اس 100 کتابوں میں لکھا جائے تو ان کے پڑھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متواتر ہے, 100 کتابوں میں آئے. کتاب معیار نہیں ہے, سلسلے سند معیار ہے. تو دوستان عزیز, یہ روایت کتاب اللہ و سنتی نہیں ہے, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ہے, جو متواتر بھی ہے, معتبر اور مستند بھی ہے, شیعوں کے ہاں بھی ہیں, اہل سنت کے ہاں بھی ہیں. لہذا اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہ لائیں. وہ سنت ہے یا وہ صحابی ہے یا وہ جو بھی ہے, اہل بیت آسمان کے مانند ہے, اہل بیت سورج کے مانند ہے. اہل بیت کے مقابلے میں نہ کسی کو آپ ستارہ بنا سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اہل بیت سورج ہیں, ان کو اللہ نے پسند کیا ہے, وہ مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں, وہ اہل بیت ہیں, وہ نور ہیں, ان کو اللہ نے پسند کیا ہے. ان کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے, وہ سیکھنے والا علم نہیں ہے, وہ پیدائشی پاک ہیں. ان کے طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے, ان کے مقابلے میں کسی کو نہیں لا سکتے. اہل بیت کے مقابلے میں غیر اہل بیت کو لانا اسی طرح ہے جس طرح سورج کے سامنے آپ موم بتی روشن کریں. یہ آپ اپنے اوپر بھی ہنستے ہیں, موم بتی کی بھی توہین کر رہے ہیں اور سورج کی بھی توہین کر رہے ہیں. تو یہ تھا سند. آئندہ درسوں میں آئندہ جو مشہور حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے شیعوں پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں لیکن عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے, انہی کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہاں, آخری 2 سوال, 2 پیغام دے رہا ہوں. جو لوگ 9 اور 10 محرم کی چھٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے, ان کو ملک کا فکر تھا, ملک کے لیے وہ خطرہ سمجھ رہے تھے, معیشت کے لیے 2 چھٹیاں تھی وہ گزر گئیں. اب آپ کو فل اجازت ہے آئندہ محرم تک پاکستان کو جاپان بنا دیں, پاکستان کو آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ بنا دیں. آپ کے لیے راستے کھلے ہیں, موبائل مکمل کھلا ہے, آپ خوشی بھی کریں اور جو کچھ آپ کے دل میں آئے کریں. اگر آپ کو مسئلہ حسین کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ کو مسئلہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے تو بے شک آپ اس 11 محرم سے لے کر اگلے سال 8 محرم تک پاکستان کو جاپان بنا دیں, پاکستان کو سوئٹزرلینڈ کینیڈا بنا دیں. آپ پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. لیکن خدا را اپنے رسول اور آل رسول کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جاؤ کہ پھر قبر میں اور قیامت میں پیغمبر کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنت میں جائیں گے یا ان کے قاتل جنت میں جائیں گے, یہ سوال ہے. امام حسین جنت میں جائے گا یا اس کے قاتل جائیں گے؟ دونوں جنت میں جائیں گے یہ امپاسبل ہے, بالکل
لا يمکن، امکان نہیں ہے کہ امام حسین بھی جنت میں جائے، اس کے قاتل بھی جنت میں جائیں، یہ تو امکان ہی نہیں ہے۔ ان دونوں میں ایک جائے گا جنت میں، یا قاتل جائے گا یا مقتول جائے گا۔ آپ فیصلہ کریں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے قاتل کون تھے۔ ایک درس ریکارڈ ہو چکا ہے اور آپ جائیں دیکھیں، شاید نیٹ پر بھی موجود ہے، تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ امام حسین کے قاتل جنت میں جائیں گے یا مقتول خود امام حسین جنت میں جائے گا۔ باقی ہمیں جنت اور جہنم سے کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے مشن کے ساتھ، جہاں پر حسین وہاں پر ہم، جہاں پر اہل بیت وہاں پر ہم۔ ہمیں نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم سے ہم ڈرتے ہیں، چونکہ جنت اور جہنم اہل بیت کے مرضی کا نام ہے۔ اہل بیت خوش ہیں تو جنت، اہل بیت ناراضی ہیں تو جہنم۔ اہل بیت کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں۔ آل محمد خوش تو اللہ خوش، آل محمد ناراض تو اللہ ناراض۔ اللہ کی رضا جنت ہے، اللہ کی ناراضگی جہنم ہے۔ تو ہمیں اس لیے بھی جنت کا لالچ اور جہنم کا خوف نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔